الرحمن الرحیم۔ سورہ زلزال ہے، مقام نزول ہے۔ سورہ زلزال مکی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مدنی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس صورت میں ایک رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ زلزال نام رکھنے کی وجہ، زلزال کا معنی ہے ہلا دینا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ زلزال کہتے ہیں۔ سورہ زلزال کے فضائل: پہلا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اذا زلزلت آدھے قرآن کے برابر ہے، اور سورہ قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ دوسرا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ زلزال پڑھے تو یہ اس کے لیے نصف قرآن کے برابر ہوگی، جو سورہ کافرون پڑھے تو یہ اس کے لیے چوتھائی قرآن کے برابر، اور سورہ اخلاص کا پڑھنا ڈھائی قرآن پاک کے برابر کرنے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے برابر ہے۔ سورہ زلزال کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے، اس میں قیامت کی ہولناکیاں اور سختیوں کے بارے میں خبر دی گئی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، اس صورت کی ابتدا میں قیامت قائم ہوتے وقت کی چند علامات بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ قیامت کے دن زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق کا وہ سب کچھ بیان کر دے گی جو اس پر انہوں نے کیا ہوگا۔ دوسرا، اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن لوگ مختلف حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور جس نے ذرہ بھر نیکی یا گناہ کیا تو ہوگا تو وہ اسے دیکھے گا۔ سورہ بینہ کے ساتھ مناسبت: سورہ زلزال کی اپنی سے معتبر صورت بینہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ بینہ آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ کافروں کی سزا جہنم ہے اور نیک مسلمانوں کی جزا جنت، اور اس صورت میں یہ سزا و جزا ملنے کا وقت بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان کے مطابق اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے، رحم والا ہے۔ ترجمہ کنز عرفان کے مطابق اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها۔ ترجمہ کنز ایمان کے مطابق جب زمین تھر تھرا دی جائے گی، جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے۔ ترجمہ کنز عرفان کے مطابق جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھر تھرانے پہ ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھر تھرانا طے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ تھر تھرا دی جائے گی اور زمین پر کوئی درخت، کوئی عمارت اور کوئی پہاڑ باقی نہ رہے گا، حتیٰ کہ زلزلے کی شدت سے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ زمین کا یہ تھر تھرانا اس وقت ہوگا جب قیامت نزدیک ہوگی، جب قیامت کے دن زمین تھر تھرائے گی۔ قیامت کا زلزلہ کتنا ہولناک ہے، اس کے بارے میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز عرفان کے مطابق، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے
گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن یہ لیکن لیکن ہے یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، ترجمہ کنز ایمان کے مطابق، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک گئی، آدمی کہے اس سے کیا ہوا؟ ترجمہ کنز ایمان کے مطابق، عرفان کے مطابق، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، آدمی کہے گا اس سے کیا ہو گیا ہوا ہے؟ وہ اخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، یعنی جب زمین اپنے اندر موجود خزانے اور مردے سب نکال کر باہر پھینک دے گی۔ یاد رہے کہ انسان اور جنات بوجھ والے وجود ہیں، جب تک زمین کے اوپر موجود ہیں تو وہ زمین پر بوجھ ہیں، اور جب زمین کے اندر ہوں گے تو زمین کے لیے بوجھ ہیں۔ اسی وجہ سے انسانوں اور جنات کو سکلین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مردہ ہوں یا زندہ زمین میں ان کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ زمین کے اس عمل کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان کے مطابق، اور جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا اور جو کچھ اس میں ہے زمین اسے باہر ڈال دے گی، خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کا حکم سننے گی، اور اسے یہی لائق ہے۔ اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین سونے چاندی کی ستون جیسی جیسے اپنے جگر پارے اگل دے گی۔ قاتل دیکھ کر کہے گا اسی ماں کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا۔ رشتہ دار رشتہ داری توڑنے والا کہے گا اس کی وجہ سے تو میں نے رشتہ داری رشتہ داری توڑی تھی۔ چور دیکھ کر کہے گا اسی مال کی وجہ سے میرا ہاتھ کٹا گیا تھا۔ وہ سب اس مال کو چھوڑ دیں گے، کوئی خود میں سے کچھ نہیں لے گا۔ وقال الانسان ما لها، اور آدمی کہے گا اس سے کیا ہوگا؟ یعنی اس زلزلے کے وقت جو لوگ موجود ہوں گے وہ حیرت سے کہیں گے زمین کو کیا ہوا کہ ایسی مسترد ہوئی اور اتنا شدید زلزلہ آیا، جو کچھ اس کے اندر تھا اسے سب باہر پھینک دیا۔ یوم اذن تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، ترجمہ کنز ایمان کے مطابق، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ ترجمہ کنز عرفان کے مطابق، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ یوم اذن تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ امور واقع ہوں گے اس دن زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق اپنی خبریں بتائے گی، اور جو نیکی بدی اس پر کی گئی وہ سب بیان کرے گی، اور اس سے مقصود یہ ہوگا کہ زمین نافرمانوں سے شکوہ کر سکے اور فرمانبرداروں اور شکریہ ادا کر سکے۔ چنانچہ وہ یہ کہے گی کہ فلاں شخص نے مجھ پر نماز پڑھی، فلاں نے زکوٰۃ دی، فلاں نے روزے رکھے، اور فلاں نے حج کیا، جبکہ فلاں نے کفر کیا، فلاں نے زنا کیا، فلاں نے چوری کی، فلاں نے ظلم کیا، حتیٰ کہ کافر یہ سن کر تمنا کرے گا کہ اسے جہنم میں
پھینک دیا جائے۔ ہمارے اعمال کی گواہ اس سے معلوم ہوا کہ زمین ہمارے اعمال کا گواہ ہے، اور قیامت کے دن بھی ہمارے سامنے ہمارے اعمال بیان کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت یوم اذن تحدث اخبارها تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو اس زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، اللہ مطلب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے۔ وہ کہے گی، اس نے فلاں دن یہ عمل کیا اور اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، یہی اس کی خبریں ہیں۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کرتے وقت زمین سے محتاط رہے۔ حضرت ربیہ جرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین سے محتاط رہو، یہ تمہاری اصل ہے، اور جو اس پر اچھا یا برا عمل کرے گا یہ اس کی خبر دے گا۔ اسی طرح ہمارے اعضاء جن سے ہم عمل کرتے ہیں یہ بھی ہمارے اعمال کا گواہ ہے۔ قیامت کے دن بھی وہ سب اعمال بیان کر دیں گے جو اس سے کیے گئے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان کے مطابق، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ترجمہ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان کے مطابق، جس دن ان اخلاق زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں مال کی گواہی دیں گے۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ جب اپنے کان، آنکھ، دل، زبان، ہاتھ اور پاؤں سے کوئی گناہ کرنے لگے تو وہ ایک بات پیش نظر رکھے کہ قیامت کے دن گناہ اس گناہوں کی گواہی دیں گے۔ یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم۔ ترجمہ کنزلیمان کے مطابق، اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کر گیرا ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائے۔ ترجمہ کنزل خان کے مطابق، اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ یوم اذن یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ اس حساب کی جگہ پر پیش ہوں گے، اس کے ہونے کے بعد وہاں سے کئی راہیں ہو کر لوٹیں گے، کوئی دائیں طرف کوئی ہو کر جنت کی طرف جائے گا اور کوئی بائیں طرف ہو کر دوزخ کی طرف جائے گا، تاکہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جس دن وہ امور کا وقت اور مواقع ہوں گے جن کا ذکر کیا گیا، تو اس دن لوگ اپنی قبروں سے حساب کی جگہ کی طرف مختلف حالتوں میں لوٹیں گے۔ کسی کا چہرہ سفید ہوگا اور کسی کا چہرہ سیاہ ہوگا، کوئی سوار ہوگا اور کوئی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا پیدل ہوگا، کوئی امن کی حالت میں ہوگا، کوئی خوفزدہ ہوگا، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائی جائیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ کنز ایمان کے مطابق، کہ جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اس سے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ ترجمہ کنز خان کے مطابق،
تو جو ایک ذرا بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرا بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرا بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن اور کافر کو قیامت کے دن اس کے نیک اور برے اعمال دکھائے جائیں گے۔ مومن کو اس کی نیکیاں اور برائیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ برائیاں بخش دے گا اور نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی کیونکہ وہ کفر کی وجہ سے ضائع ہو چکی اور برائیوں پر اس کو عذاب کیا جائے گا۔ حضرت محمد بن کعب کا رضا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کافر نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کی جزا دنیا ہی میں دیکھ لے گا، یہاں تک کہ جب دنیا سے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی، اور مومن اپنی برائیوں کی سزا دینا دنیا میں پائے گا، آخرت میں اس کے ساتھ کوئی برائی نہ ہوگی۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے پہلی آیت مومنین کے بارے میں ہے، اور یہ آیت پاک کے بارے میں ہے۔ نیکی تھوڑی سی بھی آمد اور گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی تھوڑی سی بھی کار آمد ہے اور گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوش نودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کو نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کر کرتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے تو اس کا خیال بھی نہیں کرتا، اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔